بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اس روز سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ممبر پر چڑھ کر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابن ماجہ کی روایت میں صبح کو ابو حارثہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اس گروہ نصاری میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے، لہٰذا اے میری قوم، ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا، ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی، یہاں تک کہ چرندے اور پرندے بھی جھل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اور اپنی قوم میں بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعاتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بالم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب اور دلدوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بالم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور رگڑ کر اس طرح اصرار کیا۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہ ملی، اس نے صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدیہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بالم بن باورا پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گواہی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ اے افسوس، اے بالم بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھو، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکنے اور میرا منہ موڑ کر پیچھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بالم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدی کی تقریر سن کر بھی بالم بن باورا واپس نہیں ہوا،
یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بدعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بدعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے اسے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بدعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گری۔ اس وقت بلعم بن بورا اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورا لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن بورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگھار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جس دن انتقال ہوا، اس دن سورج کو گرہن لگ گیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھاتے ہوئے بہت طویل قیام فرمایا، یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ آپ رکوع نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور سمیع کہنے کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے، تو آپ کا سمیع آپ کے رکوع کے برابر تھا۔ پھر آپ نے قیام کے برابر سجدہ کیا، پھر گئے اور دو سجدوں کے درمیان آپ کا بیٹھنا سجدے کے برابر تھا۔ پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا، پھر آپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھائی، یہاں تک کہ آپ بہت روئے اور کثرت سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر دوسری رکعت کا سجدہ کیا تو آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے میرے اللہ، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میری موجودگی میں تو انہیں عذاب نہیں دے گا؟ پھر آپ بیٹھے اور تشہد پڑھا، پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوتے ہی صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کے گرہن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ان دونوں کو نہ تو کسی محض کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ تو جب ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے تو تم پر لازم ہے کہ نماز پڑھو، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کے بالکل قریب کر دیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دست و عدد دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔